حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے لیے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جبکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جبکہ مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی مزدوری پوری ہو جاتی ہے پھر اس کا مالک اس کو کچھ دیتا ہے تو یہ اس کی بخشش اور مغفرت کا ثمرہ دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور پانچویں فضیلت جو اس روزے دار کو دی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو لوگ روزہ رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس شخص کو گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، یہ کہہ کر لڑنے والے کو الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دولت ایمان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نسب و نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، یہ روزے کا وہ ثمرہ ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اجزی بھی اس کا معنی ہے کہ میں جزا دوں گا۔